الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل أو تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وسع من تمر، متفق علیہ. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: رد معها ساعة من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال: من اشترى ساعة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواہ البخاری وزاد الاسماعیلی من تمر. محترم حاضرین، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے، ایک غالباً 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. دونوں حدیثوں کا موضوع ایک ہے. وہ کیا ہے کہ ایسا جانور جس کے تھن میں دودھ روک لیا گیا ہو، دودھ کئی دن روک لیا جائے، اسٹور کر لیا جائے، اور اس کا تھن جو ہے پھول جائے، دور سے ہی دکھ کر کے آئے، اور جو خریدنے والا ہے اس کو اندازہ ہو کہ نہیں یہ جو بکری ہے یا یہ گائے ہے، یہ جو اونٹ ہے، اس کے اندر یا یہ بھیڑ جو ہے اس کے اندر دودھاری ہے، بہت زیادہ دودھ دیتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ان حدیثوں کا، جو دونوں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان کا یہی مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تسر الابل والغنم، کی غنم بکریوں کو اور اونٹوں کو کے تھنوں میں دودھ اسٹور نہ کرو. فمن ابتاعها بعد، جو دودھ ان کے تھنوں میں اسٹور کر کے بیچتا ہے، فإنه بخیر النظرین بعد ان يحلبها، تو جس نے خریدا ہے اس کو اختیار ہے. بعد ان يحلبها یعنی دودھ دوہنے کے بعد، وہ خریدا، لے کے گھر پہ گیا، اب وہ دودھ دو رہا ہے، تو دودھ دوہنے کے بعد اس کو اختیار ہے. ان شاء امسکها، چاہے تو وہ اس کو روک لے، اپنے پاس رکھے. وان شاء ردها وساع من تمر، اور چاہے تو وہ اس کو، جس سے اس نے خریدا ہے، اس کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ ایک سا تمر وہ اس کو، کھجور اس کو دے گا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. مسلم کی روایت میں ہے: فَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ، اور اس کو 3 دن اختیار ہوگا. مثال کے طور پر، میں نے آپ سے کوئی جانور خریدا، آپ نے اس کے جانور کے تھن میں دودھ اسٹور کیا تھا، مجھے لگا کہ یہ جانور بہت دودھاری ہے، میں آپ سے خرید کر کے لے کے گیا، اور بعد میں جب میں نے اس کا دودھ نکالا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، اس جانور کے اندر جو دودھ تھا وہ دودھ در حقیقت اسٹور کیا جاتا تھا، یہ دودھ اتنا زیادہ نہیں دیتی ہے. تو مجھے 2 اختیار ہیں: یا پھر میں اس کو اپنے پاس رکھوں، یا پھر میں اس کو آپ کے پاس لوٹا دوں، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور آپ کو دوں. یہ حدیث. دوسری بات، مسلم کی روایت میں ہے: فَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أَيَّامٍ، اس کو 3 دن اختیار ہوگا، یعنی 3 دن کے اندر آپ لوٹا دیے تو ٹھیک، اگر نہیں لوٹائے تو بھائی وہ آپ کا ہو گیا، وہ اس کے بعد آپ نہیں لوٹا سکتے. بخاری کی ایک روایت میں ہے علقہ البخاری، وفی روایت لہو، مسلم کی ایک روایت میں ہے علقہ البخاری، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلقاً روایت کیا ہے، بغیر سند کے روایت کیا ہے. کہہ رہے ہیں: ورد معها صاع من طعام، اور اس کے ساتھ طعام دے گا. طعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی عربوں کے ہاں طعام کا اطلاق گیہوں پر بھی ہوتا تھا، اور طعام کا اطلاق جو جتنے بھی اناج ہوتے ہیں اس پر بھی ہوتا تھا. لیکن آگے کی جو الفاظ ہیں اس کی وضاحت کرتے نہیں، طعام سے مراد گیہوں ہی ہے. کہہ رہے ہیں: لا سمرا، یعنی وہ جو گیہوں ہونا چاہیے وہ سمرا نہیں ہونا چاہیے جو شام میں ہوتا تھا. شام میں جو سمرا جو گیہوں ہوتا تھا اس کی قیمت عام جو گیہوں جو حجاز میں پایا جاتا تھا اس سے زیادہ ہوتی تھی. تو کہتے تھے کہ سمرا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نارمل جو عام گیہوں جو حجاز میں پایا جاتا تھا وہ دینا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وَالتَّمَرُ اکثر، یعنی اکثر جو روایات میں آیا ہے جو صحیح ہے وہ کیا ہے کہ تمر دینا ہے، طعام
نہیں دینا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے. دوسری حدیث جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ من اشترى شاة محفلة او مجمعة، کہ جس نے ایسی بکری خریدی جس کے تھن میں دودھ اکٹھا کیا گیا، فردها، تو اس نے اس کو لوٹا دیا، فلیرد معها صاعا، تو اس کے ساتھ ایک سا کھجور وہ اس کو دے گا. تو اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بکری یا اونٹ، بھیڑ، گائے، ان کے تھنوں میں دودھ اکٹھا کرے اور پھر وہ اس جانور کو بیچ دے اور سامنے والے کو یہ دھوکہ دے کہ نہیں یہ بہت دودھاری جانور ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دودھاری نہیں ہے، اور تو اس کو دو اختیار ہے، یا پھر وہ اس کو اپنے پاس رکھے گا یا پھر ان کو واپس کرے گا ایک سا کھجور دے گا، اور اختیار جو ہوگا 3 دن، یعنی 3 دن کے اندر اس کو واپس کرنا ہے. یہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بالاختصار رکھا ہے. اس میں وجہ کیا ہے؟ والحکم من تحریم التصریہ، یعنی جو دودھ اور اس کو جو روکا جاتا ہے جانوروں کے تھن میں، کہتے ہیں کہ کیوں اس کی حرمت کی وجہ کیا بنی؟ کہتے ہیں ما فیہ من التدلیس والتغریر بالمشتری، اس لیے کہ اس میں خریدار کو دھوکہ دینا ہے اور اس کو اندھیرے میں رکھنا ہے. حیث یظن ان ھذا اللبن عادۃ لها، اس طور پر کہ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ عام طور پر یہ اتنا ہی دودھ دیتی ہے. فہو من الغش والکذب، جبکہ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اور وہ اکل الناس بالباطل، اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو کھانا ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہاں یہ بات ہوئی. کہتے ہیں ذهب جمہور العلماء منهم الائمہ الثلاثہ، یعنی علماء کی اکثر تعداد، ایک بڑی تعداد جس میں ائمہ ثلاثہ مالک، شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرف گئے ہیں کہ ان المشتری اذا رد المسرات، کہ جب وہ اس جانور کو جس سے اس نے خریدا اس کو دے گا، رد المسرات علی البائع رد مع صاع من تمر، تو وہ اس کو 1 تمر کھجور دے گا، عوضاً عن اللبن، گیہوں کے بدلے میں، دودھ کے بدلے میں یہاں پر وہ اس کو تمر دے گا، کھجور دے گا. تو ولو تراضی علی غیر التمر، اور اگر وہ دونوں متفق ہو گئے کہ چلو آپ تمر نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، کوئی اور جو آپ کی اناج گلوں میں سے کچھ اور دے رہے ہو تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا حق تھا، دوسرے نے اپنے حق سے تنازل کر دیا، وہ اس کے بدلے میں کچھ اور دے رہا ہے تو یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر دونوں کا اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں تمر ہی ان کو دینا ہے، اس لیے کہ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، وضاحت آئی ہے کہ ان کو تمر ہی دینا ہے. تمر کیوں کہا گیا؟ تمر اس لیے کہا گیا کہ لفظ النزاع، یعنی جو اختلاف ہے، آدمی قیمت کے دودھ لیا ہے تو دودھ کی قیمتوں میں اختلاف ہوگا، نہیں اتنا دودھ تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں اتنا دودھ تھا، کوئی کہے کہ نہیں ہم کو یہ نہیں وہ چاہیے اس کے بدلے میں. تو یہ جتنے اختلافات تھے اس کا دروازہ اللہ کے رسول نے بند کر دیا کہ صاع من تمرین، کہ 1 سا آپ کو کھجور دینا ہے، بس بات ختم. لیکن حنفیہ اس بات کو نہیں مانتے، حنفیہ اس حدیث کو رد کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصول ہیں، جو قیاس کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کے برخلاف ہے، تو بہرحال اس طریقے سے وہ اس کو کہہ کر کے رد کرتے ہیں. لیکن جبکہ صحیح موقف جمہور کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ 1 سا کھجور دیکھتا ہے. لیکن اگر دونوں کسی اور بات پر متفق ہو گئے کہ ہمارے پاس کھجور نہیں، مثال کے طور پر جس نے جانور خریدا تھا، مسرات کو خریدا تھا، جس کے تھن میں ڈھیر سارا دودھ اکٹھا کیا گیا تھا، اس کو خریدا تھا اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میں نہیں دے سکتا، یا پھر میں کچھ اور دے رہا ہوں، اور جس سے اس نے خریدا تھا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لاؤ یہی دے دو. تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لأن الحق لہما، اس لیے کہ ان دونوں کا حق تھا. اس کا کیا حق تھا کہ اس کو وہ دینا ہے، اور وہ اس کا حق تھا کہ وہ اس کو لے، لیکن اس نے نہیں لیا، اس نے اپنا حق چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے اور دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جسے مثال کے طور پر آپ نے بکری خریدی، اس کے تھن میں دودھ اکٹھا کیا گیا تھا، گھر لے کر کے آئے، آپ نے دوہا، اور آپ کو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ مسرات ہے، یہ جانور اس کے اندر دودھ اکٹھا کیا گیا تھا، وہ یہ جانور اتنا دودھ نہیں دے سکتی ہے. آپ دودھ لے کر کے گئے، سامنے والے سے کہا یہ لو اپنے بکری، اور یہ لو جو دودھ جو میں نے دوہا ہوا ہے یہ بھی اپنے پاس رکھو. تو اس کو
کھجور نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ لأن الزمان الخراج بالزمان، اس لیے کہ اس نے یعنی وہ چیز موجود تھی فی نفسی ہی، وہ چیز فی نفسی ہی موجود ہے، جو دودھ اس کے تھن میں تھا وہی دودھ اس کے پاس ہے، تو اس نے اس کو دے دیا۔ تو یہاں وہ چیز دودھ جب نہیں ہوتی تب جا کر کے وہ کھجور دیتا ہے، لیکن جب دودھ موجود ہے تو وہ دودھ ہی دے دیا، تو دودھ کے بدلے میں کھجور تھا نا، تو یہاں پہ دودھ موجود ہے تو لہذا دودھ ہی دے دے گا، اس کو کھجور دینے کی الگ سے ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں قال ابن قدامہ جمہور اہل العلم علی انہ لا فرق فی التصریۃ بین الشاۃ والناقۃ والبقر، کہ جمہور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تصریہ میں، یعنی ایسے جانور جن کے تھنوں میں دودھ اکٹھا کر کے بیچا جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِهِ بِصَاعِ التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبُ قُوتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ الشَّرْعُ عَلَى ذَلِكَ، اس لیے کہتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھئی تمر کی بات کیوں ہے، تو انہوں نے ایک علت بیان کی ہے کہ اس میں علت کیا ہے کہ اس زمانے میں جو اکثر جو ان کا کھانا تھا، جو ان کی غذا تھی پراپر عام عموماً جو غالب غذا تھی وہ کیا تھا، کھجور تھا، اسی لیے شریعت نے اسی کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دودھ کو ناپا ہے تمر کے ذریعے سے، دودھ کی جو قیمت جو وہ طے کی ہے، اس کو قیمت کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے اس کی تقدیر کی ہے، یعنی اس کو ناپا ہے۔ تو دودھ ما ان اللبن قد یکون کثیرا، اس لیے کہ کبھی دودھ زیادہ بھی ہوتا ہے، کبھی کم بھی ہوتا ہے، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا کہ نہیں بس تمر دینا ہے، تو اس سے راستہ کلیئر ہو گیا کہ کسی کی کوئی بات نہیں ڈھونڈنی ہے، ارے وہ اس کو برابر ہے یا نہیں برابر ہے، دودھ زیادہ تھا، دودھ کم تھا، دودھ ایسا ہے ویسا ہے، وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہو سکتی ہیں، تو یا پھر کچھ اور اس کے بدلے میں کچھ اور دینا، بہت سارے مسائل تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی جان لیں کہ اگر دودھ دوہنے سے قبل ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس جانور کے اندر دودھ دوہا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یعنی جس سے خریدا جا رہا ہے وہ خود بتا دے کہ بھائی اس کے اندر دودھ اکٹھا کیا ہوا ہے، یا کچھ جو ماہرین ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس کے اندر دودھ دوہا گیا ہے، دودھ اکٹھا کیا گیا ہے، یہ اتنا دودھ نہیں دیتی ہے، تو وہ اس کو اگر لوٹا دے گا اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند احکام اور مسائل تھے جس کو میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔